بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب اس وقت آپ کی خدمت میں علی محمد باب کے کچھ احوال پیش ہیں۔ مرزا علی محمد یکم محرم 1235 ہجری مطابق 20 اکتوبر 1819 عیسوی کو شیراز میں پیدا ہوا۔ جب اس نے مہدی بننے کا ارادہ کیا تو خیال ہوا اسے کہ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس لیے سوچا کہ پہلے اس مہدی کا واسطہ بننے کا دعویٰ کروں۔ چنانچہ 1960 ہجری میں جب اس کی عمر 25 سال کی تھی، خود کو باب کے لقب سے متعارف کروایا کہ میں آنے والے مہدی کا واسطہ ہوں۔ پھر چند روز کے بعد خود ہی مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ کچھ لوگ اس کی جماعت میں داخل ہو گئے۔ بعض جماعتیں روافض کی، حتیٰ کہ ان کے علماء بھی اس کے عقیدت مند ہو گئے۔ بعض تو ان کے علماء میں سے ایسے تھے جو اس سے مناظرہ کرنے کے لیے اس کے پاس گئے تھے، تحقیق حال کے لیے اس کے پاس آئے تھے، مگر اسی کے ہو کے رہ گئے اور اس کے متبع بن کے رہ گئے۔ مولانا عبدالعلیم صاحب جالندھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکیم نور الدین جو مرزا غلام محمد قادیانی کا جانشین بنا، اس کا بھی کچھ حال یہی ہے کہ وہ پہلے مناظرہ کرنے کے لیے گیا تھا قادیانی کے پاس۔ مولانا عبدالرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ملا۔ حضرت نے فرمایا کہ تو مت جا۔ کہنے لگا کہ میں اس سے مناظرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب مرزا غلام محمد قادیانی کے پاس یہ گیا تو کیا گیا کہ اسی کا ہو کے رہ گیا اور اس کا جانشین اور پہلا جانشین بنا۔ مرزا علی محمد باب نے ایران میں بڑا فتنہ برپا کیا تھا۔ دینی اصطلاحات بلکہ عقائد اسلامیہ کو تک بگاڑ کر پیش کیا اس نے، اور اس کے ماننے والوں کی حالت یہ تھی کہ ان کے مذہب کے علاوہ باقی لوگوں کو وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے، ہیٹ سمجھتے تھے۔ بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا، ان کا مال لوٹنا جائز سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ علی محمد باب کو گرفتار کر لیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ اگر تو سچا ہے تو دعا کر کہ کوئی آیت تجھ پر نازل ہو۔ تو اس نے فوراً سورہ نور اور سورہ ملک کی آیت کے ٹکڑے ملا ملا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ فوراً اسے لکھ لیا بھی گیا۔ پھر پوچھا گیا اگر واقعی وہی ہے تو دوبارہ پڑھ کے سنا۔ تو اس نے دوبارہ بھی پڑھا، مگر اس وقت وہ آیت بدل گئی تھی، رد و بدل کر دیا۔ تب اس سے کہا گیا کہ تیرے جھوٹ ہونے اور تیرے جعلی ہونے کی واضح دلیل ہے۔ بہرحال حکومت نے اس کے فتنے کو ختم کرنے کی غرض سے اس کو قتل کروا دیا۔ جیسا کہ مثل مشہور ہے، چور مچائے شور، یعنی کہیں چوری ہو جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے تو چور بھی دوسروں کے ساتھ شور مچاتے ہیں کہ پکڑو چور کو، پکڑو چور کو، تاکہ لوگوں کے ذہن میں نہ آئے کہ یہ بھی چور ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اپنے کسی عزیز کو قتل کر کے خود ہی ولی بن کر عدالت میں مقدمہ بھی کر دیتے ہیں تاکہ ان کا جرم چھپا رہے اور کسی کو ان پر شک و شبہ نہ رہے۔ بالکل اسی طرح جھوٹے مسیح اور جھوٹے مہدی شور مچاتے ہیں کہ جھوٹوں سے بچو تاکہ لوگ ان کو سچا مان لیں، اور کبھی کہتے ہیں جھوٹوں سے بچ کے رہیں، کبھی کہتے ہیں کہ تسلی کر کے مانو، یعنی کسی کو ماننا ہے تو پوری طرح اعتماد حاصل کر کے تسلی کر کے مانو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت کے مسائل ہی نہیں بلکہ اسلام کے قطعی عقائد کا بھی لوگ انکار کرتے ہیں۔ انکار کرنے سے گریز نہیں کرتے لوگ۔ ایک بہائی کی ایک عبارت آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ایک بہائی لکھتا ہے، بہائی مطلب بہائیہ فرقے کا ایک شخص لکھتا ہے، بہائیہ فرقہ جس کا ذکر آگے والی قسط میں آئے گا۔ حضرت بہاءاللہ نے کسی کو یہ دعوت نہیں دی کہ وہ آپ کے بیانات و نشانات کو بے دیکھے بھالے قبول کر لے، بلکہ اس کے برعکس آپ نے اپنی تعلیمات میں سب سے پہلے اس بات پر زور دیا کہ کوئی بھی کسی دلیل و حجت کو بغیر پرکھے قبول نہ کرے۔ آگے انجیل کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے۔ قول ہے کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑ کے لباس میں آتے ہیں مگر دراصل وہ پھاڑ کھانے والے بھیڑیے ہوتے ہیں۔ تم ان کو ان کے کاموں سے پہچان لو گے۔ کیا کوئی شخص کانٹوں سے انگور اور جھاڑیوں سے انجیر پا سکتا ہے؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے،
مگر برا درخت برا پھل لاتا ہے، اس لیے ان کے پھلوں سے تم ہی پہچان لو گے۔ یہ اس کی عبارت ہے۔ عبارت کا خلاصہ یہ ہوا کہ کسی کو بھی ماننا ہے تو اس کے پھلوں کو اور اس کے کاموں کو دیکھنا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بابیت کے پھل کیسے ہیں۔ علی محمد باب نے مرتدوں کی ایک جماعت تیار کی جو نسل در نسل لوگوں کو مرتد بنا رہے ہیں۔ اس نے اسلام کے بنیادی عقائد کا انکار کیا۔ اکابر علماء اسلام بلکہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بدظن کر دیا لوگوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے سے اب تک کے مسلمانوں کا قطعی عقیدہ ہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہوگی، سور پھونکا جائے گا، سب مر جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب فوج شدہ زندہ ہو جائیں گے، پھر ایمان والے جنت میں جائیں گے، کافر دوزخ میں جائیں گے۔ قیامت کے دن جو زندگی ملے گی اس کے بعد موت نہیں آئے گی۔ یہ ایسے عقائد ہیں جن کو ہر مسلمان جانتا ہے۔ ان عقائد کی وجہ سے وہ غیر مسلموں سے ممتاز ہوتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ عقائد اتنے قطعی ہیں کہ ان کے خلاف کسی کی بات قابل غور نہیں۔ مرزا علی محمد باب نے اسلام کے ان عقائد قطعیہ ہی کا انکار کر دیا۔ یہ بھی بابیت کا ایک پھل ہے۔ باب کے ماننے والے ان عقائد قطعیہ کے منکر ہو گئے۔ ایک بہائی لکھتا ہے، حضرت باب کی تعلیمات کا ایک اہم حصہ قیامت اور بہشت و دوزخ کی اصلیت اور اصطلاحات کی تشریح ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت سے مراد آفتاب حقیقت کا تازہ ظہور ہے۔ مردوں کے زندہ کرنے کا مطلب قبور جہالت، غفلت و نفسانیت میں دبے ہوئے کو روحانی زندگی عطا کرنا ہے۔ یعنی جہالت اور غفلت سے لوگوں کو نکالنا، یہ اصل مردوں کو زندہ کرنا ہے۔ اور کون سی غفلت، کون سی جہالت، یہی لوگ جانتے ہیں۔ بہشت سے مراد خدا کو جیسا کہ وہ اپنے ظہور کے ذریعے ظاہر ہو، پہچاننے اور اس سے محبت کرنے کی خوشی ہے۔ دوزخ سے مراد خدا کے عرفان سے محروم رہ جانا ہے۔ آپ نے واضح طور پہ فرمایا کہ ان اصطلاحات کا اس کے سوا اور کوئی مطلب نہیں۔ لوگوں کے درمیان مادی جسم کے اٹھنے اور مادی بہشت و دوزخ کے بارے میں جو خیالات پھیلے ہوئے ہیں وہ صرف وہم کے شوشے ہیں۔ دیکھا آپ نے محمد علی باب کے یہ پھل ہیں جن کو دیکھ کے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ کتنے جھوٹے اور جعلی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بھرپور حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔